بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل ڈن گائز. جمہوریت بہترین انتقام. کسی آئے بائے شائع سے کام لینا ممکن نہیں رہا کہ آزاد کی جیت کو شہزادہ کی جیت نہ کہا جائے، لیکن یہ بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ اپریل 2022 کی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی سے چند دن قبل تحریک انصاف نے الیکشن مہم پر کام شروع کر دیا تھا، جو ایک کامران حکمت عملی ثابت ہوا. نظر انداز یہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ فطرتاً نون لیگ کو فراہم کردہ ہموار راستہ انہیں وہ منزل نہ دے سکا جس کی سہولت کاری میں خندہ پیشانی تھی، جبکہ رکاوٹوں کی دوڑ کا سامنا کرنے والی تحریک انصاف کی قدموں کو حیران کن منزل نے چھوا. جہاں تک آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی الیکشن کے کارکردگی کا تعلق ہے، اس میں آصف زرداری بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں، تاہم مولانا مطلوبہ نتائج سے کوسوں دور رہے. ان نتائج کے آؤٹ سے دیکھنا یہ بھی ہوگا اسفندیار ولی، آفتاب شرپاؤ وغیرہ کی سوچ حالیہ سیاسی موسم کی تاب کیوں نہ لا سکی. سندھ میں ڈی جی اے کی تربیت و پیشکش فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا، اوس علی شاہ اور میاں محمد سمرو کو سرخرو نہ کر سکی. یہ بات حیرت کی ہے. اب ان تمام لوگوں کے پاس کوئی لمبی ایننگز بھی نہیں کہ وہ آگے اپنے سیاسی کھیلوں کو تقویت بخش سکے، اور حالیہ الیکشن نے ایک بار پھر جماعت اسلامی پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ اس کی سیلف لائف کم و بیش ختم ہونے کے درپے ہیں. جہاں تک محبتوں کے آمین کی سیاست کاری اور ضرب کاری کا معاملہ ہے، ان کا 8 فروری کا عمل دخل 14 فروری کے روز کس قدر پیار سے سمجھا جا سکے، اس پر حسین حقانی کا افضل خان کا یاد کرایا یہ شعر کافی نغمگی و شگفتی رکھتا ہے. تو بھی سادہ ہے، کبھی چال بدلتا ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہے، اسی چال میں آ جاتے ہیں. خیر سرکار، عالی کہانی تو چلتے رہے گی. سردست سوچنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے 4 دن کے چاندنی نے جس مہنگائی سے عوام کی آنکھیں چندیائی تھی، وہ چپن عوام نے پی ڈی ایم کو واپس لوٹا دی ہے. اب کے بار نتائج کہتے ہیں کہ عوام نے کوشش کی ہے، وہ صدا رہائی ہی نہ رہے. عوام جہاں کافی حد تک رنجیدہ و سنجیدہ تھے، وہاں انہوں نے ارتفاق اور رفتار سے بھی نوازنے کی کوشش کی ہے. اب اگر تمام متذکرہ قیادت بڑی ہوئی پاکی دامنی کو بریک لگاتے ہوئے دامن کو ذرا دیکھ لے اور بندکبا کو بھی، تو اس سے یہ احساس ہوگا کہ کائی سے نکل کر کنویں میں گرنے سے قبل 2007 کی طرح کے میثاق جمہوریت پر غور کر لیں، جس کے سبب 2008 کے بعد 3 قومی اسمبلیوں نے اپنی مدت مکمل کے بلے ہی 3 وزیر اعظم اپنی مدت پورا نہ کر سکے، مگر اسمبلی تو چلی. اب گلشن کے کاروبار کے چلنے کے لیے ایک میثاق معیشت کی اشد ضرورت ہے. اللہ نہ کرے کہ ماضی کی کسی انتخاب کے المناک کا کوئی تذکرہ ہو اور کسی پر مجیب الرحمان سا الزام بھی آئے. خدشات اور توقعات پر غور کرنا بھی سیاسی قیادت ہی کا فرض ہے. لہٰذا پھر سے قوم کی درخواست ہوگی کہ سیاسی قیادت سر جوڑ کر بیٹھے چاہیے. کوئی انتخاب میں ہے یا پابند سال یا اپنے ہواؤں میں کسی ایک اسحاق ڈار یا کسی ایک اسد عمر کا تجربہ کافی نہیں. معیشت کو چلانے اور انڈسٹریز کو دوڑانے کے لیے کوئی اکلوتا سی پیک بھی کافی نہیں. دیکھ چکے کہ اب عوام کسی زنگ آلودہ بوڑھے ذہن کو بزرگانہ حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن سب سے اہم سوال جو اگلے دنوں جواب کے لیے دست بستہ کھڑا ہوگا، وہ یہ کہ کیا عمران خان لچک اور سنجیدگی کو بروئے کار لا کر اپنے ان ووٹرز کے لیے ایسا عمل سامنے لا سکے گا جس سے اعتماد کو تقویت بھی ملے اور قوم کو بلا بھی. اگر پھر سیاسی جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہو گیا
تدبر کی جگہ تکبر نے لے لی تو معیشت کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ اس موقع پر آصف علی زرداری کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا اور میاں محمد نواز شریف کو اپنی بزرگی دکھانی ہوگی۔ اگر نواز شریف اور عمران خان ماضی والے دکھائی دی تو جلد مٹرم جیسے ٹرمپ کی سیاست بازگشت بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ کیسے بھول جائیں کہ خان کا اقتدار پہلے بھی رہے گیا، وہ اپنے باری بر کم وزن سے ہی منہ کے بل گرنے کا سبب بن گیا۔ ڈائلاگ اور جمہوریت کے چولی دامن کے ساتھ کو بالائے طاق رکھنا ایک دفعہ پھر خان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ پھر عدالتی مہم کا آگے ایک لمبا سفر ہے جس میں سر پر سزاؤں کی تلوار الگ لٹک رہی ہے۔ حالیہ خوشیوں کے شور میں یہ سب گم ضرور ہے، مگر آگے جا کر میگ بھی اس میں کوئی شک نہیں، پیپل پارٹی کے لیے سندھ میں حکومت بنانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جبکہ مسلم لیگ نواز کو پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے مسلم لیگ نواز حکومت نہ بنا پاتی اور IPP یا PP بھی اس کے لیے کچھ نہ کر پاتی اگر تحریک انصاف کے ممبران آزاد نہ کہلا رہے ہوتے۔ خواتین کی مخصوص نشستوں کے ساتھ نواز کے لیے آسانیاں تو پیدا ہو جائیں گی، لیکن دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ آزاد اراکین کب تک پنجاب اسمبلی میں آزاد رہ پائیں گے۔ TPK میں آزاد نما PTI ممبران کو بھی قانونی مسائل کا سامنا ہے۔ الیکشن کمیشنر کے کسی رجسٹر جماعت میں ضم ہو کر اس کے صدر یا چیئرمین کو ماننا ہوگا۔ پھر ایک لمبی قانونی پارلیمانی تک ودو کے بعد پارٹیاں سربراہ کو بدلنا بھی ہوگا۔ بلوچستان میں ایک مخلوط سیٹ اپ آئے گا کہ وہاں جمعیت علماء اسلام اور پیپل پارٹی بارگین کرنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن مقامی سرداروں کے بغیر سب ممکن یہاں بھی نہیں۔ علاوہ بری مقتردہ فراموشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سینٹ انتخاب بعد کا بھی آگے جا کر ایک مرحلہ آنے والا ہے جو مزید پیچیدگیوں کو جنم دے گا۔ ہاں جی، تحریک انصاف کے آزاد و شہزاد کو مارکا سر کرنے پر ویل ڈن نہ کہنا بخیلی ہوگی، لیکن آنے والے دنوں کو پول سائنس میں صرف نیوٹن ہی کا قانون نہیں چلنے والا، کئی قانونی پیچیدگیوں اور اعصابی سرگرمیوں کے باب بھی کھلنے والے ہیں جنہیں ہر کسی نے حب الوطنی کے تناظر میں نہ لیا تو حکومت سازیوں کے بعد معیشت اور جمہوریت کے پروان چڑھنے کے بجائے دمادم مست قلندر ہی کے بازار گرم ہوں گے۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔